ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اقدس کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا روزی رساں ہے، ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جس کے احسانات و انعامات و اکرامات کو، جس کے عنایتوں اور نوازشوں کو قیامت تک کے لیے نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ کوئی گن سکا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع ہدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر عزیز بھائیوں، دنیا میں رہتے ہوئے انسان دکھ اور سکھ کے درمیان میں چلتا، بڑی دفعہ خوشی کے بڑے مواقع میسر آتے ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، انسان بڑا خوش ہوتا ہے، دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ بسا اوقات غم، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، کاروباری نقصانات، رشتہ داروں کی طرف سے مسائل و مصائب، بہت ساری تکلیفوں سے گزرتا، اور خود کلامی بھی کرتا ہے کہ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، کسی کا کچھ بگاڑا نہیں، کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی ایسی بات نہیں رکھی، نہ سیاست کی، نہ سازش کی، نہ کسی کے کان بھرے، ہمیشہ اچھا سلوک کیا اور اچھے راستے پر چلتا رہا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا؟ اور نعوذ باللہ اس کفریہ کلمے تک پہنچ جاتا ہے کہ یا اللہ تجھے میں ہی ملا ہوں پوری کائنات میں، میرا کیا قصور ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو لمحات اور ایام ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک معمولی سا امتحان ہے۔ بندے تجھے اتنا کچھ دیا، اور حقیقت بات ہے مجھ سمیت، آپ سمیت شاید کوئی ایسا ہو کہ جس نے کبھی غور کیا ہو کہ اللہ کے احسان کتنے ہیں مجھ پر، اللہ کا فضل کتنا ہے مجھ پر، کتنی ایسی بڑی بیماریاں ہیں اور کتنے ایسے نقصانات ہیں جن سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف پہ انسان بلبلا اٹھتا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ ایک شرط ہے، اس پہ ہم نے چلنا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، تمہاری زبان پہ اللہ کے شکر کے الفاظ آ جائیں، یا اللہ جو بھی معاملہ جیسے بھی ہوں، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، جو چاہتا تھا وہ ملا ہے یا نہیں ملا، جو خواہشات تھی وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا اللہ جتنا اب بھی تو نے دیا ہے میں اس پہ شاکر ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں۔
تیری حمد اور تیری تعریف کرتا ہوں، میں تو شاید اس قابل بھی نہ تھا جتنا تو نے مجھے عطا فرمایا۔ مسند احمد میں صفحہ نمبر 185 پر صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے، یعنی پیدا ہوا، دنیا میں آیا اور پیدا ہوتے ہی اس نے سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی تعریف شروع کر دی۔ آپ اندازہ کریں حدیث کے الفاظ کیا کہ پیدا ہوا اور سر سجدے میں رکھ دیا، اسی وقت اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد بیان کرنے لگا۔ اب دن اور رات آتے جاتے رہے، اس کی عمر بڑھتی چلی گئی، یہ سجدے کی حالت میں ہی بچپن گزارے، سجدے کی حالت میں ہی جوانی گزارے، سجدے کی حالت میں بوڑھا ہو جائے اور اسی سجدے کی حالت میں وہ مر جائے، اس کو موت آ جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ قیامت کے دن اٹھے گا اور سمجھے گا کہ میں نے تو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر سی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ جتنا اللہ نے مجھے نوازا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک وہ سر سجدے میں رکھ دے، قیامت کے دن کہے گا، ہائے میں نے تو کچھ بھی اللہ کی تعریف نہیں کی۔ اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا نوازنے والا ہے، اتنا کچھ عطا کرنے والا، جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں صحیح حدیث سے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص تھا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، رہتا ہی وہاں تھا، اور شاید پہاڑ کی چوٹی پر جانے کا اس کا مقصد یہ ہو کہ نیچے کوئی انسان اوپر نہ آئے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، نہ کوئی جانور اوپر تک پہنچے کہ میرا خیال بھٹک جائے، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی بھی میرے پاس نہ آئے کہ عبادت سے میرا خیال، میرا دھیان بھٹک نہ جائے۔ سوچ کتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر اتنا کرنا چاہتا ہو۔ اب پہاڑ پہ چڑھے، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کا شکر کرتا رہا۔ ایک دن کہنے لگا، مولا کھانے پینے کے لیے نیچے جاؤں تو یہ جو وقت گزرتا ہے، جو میں نیچے اترتا ہوں، کھانا تلاش کرتا ہوں، اس وقت کے ضائع ہونے کی بھی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ یا اللہ، میں نے تیرے لیے ساری کائنات کو چھوڑ دیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہاڑ پر ہی تو کوئی پھلوں کا درخت پیدا کر دے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہی پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دے، نیچے اترنا ہی نہ پڑے، جو وقت کھانا لانے اور لے جانے میں صرف ہوتا ہے وہ بھی تیری عبادت میں ہو۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، پہاڑ کی چوٹی پر ہی پھلوں کا درخت پیدا کر دیا اور وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب وہیں کھاتا ہے، وہیں پیتا ہے، باقی سارا وقت اللہ کی عبادت کرتا۔ اچھا کتنا وقت گزرا، ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، 10 منٹ، یار کون سی مسجد تلاش کرو، جماعت جلدی کہاں ہوتی ہے، تلاش کرو جمعہ کے لیے بھی کہ یار بہت جلدی جمعہ کہاں پہ ہوتا ہے، ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے، اس کو اللہ کی عبادت کرتے 500 سال پورے گزر گئے۔ صحیح حدیث، 500 سال صرف اللہ کی عبادت میں، اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد۔ 500 سال کے بعد اسے موت آ گئی۔ اب دیکھیں یہ وہ شخص ہے گناہ کیا ہی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، نیچے جاتا، لوگوں سے ملتا تو شاید کسی کی غیبت ہوتی، کسی کا گلہ ہوتا، کاروبار کرتا تو شاید کبھی خیانت ہوتی، کمانے نکلتا تو شاید جھوٹ بول لیتا، رشتہ دار آپ آتے جاتے تو شاید ان کے ساتھ کوئی طلق کلامی، کوئی معاملہ ہوتا، کوئی گناہ ہی نہیں۔ 500 سال صرف اللہ کی عبادت۔ قیامت کا دن آیا، اللہ اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اسے میری جنت عطا فرما دو، جا بھائی میرے فضل سے، میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ بندہ کھڑا ہو
ہو گیا، یا اللہ یہ کیا کہہ دیا، ابھی بھی تیری رحمت سے جنت میں جانا ہے، میری وہ 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ نہ میں نے کوئی گناہ کیا، نہ میں نے کوئی غلطی کی، نہ میں نے کوئی قصور کیا، میرا اعمال نامہ تو تیرے ذکر سے ہی بھرا ہوا ہے، تیرے شکر سے ہی بھرا ہوا ہے، میں تو اپنے اعمال تلوا کے جانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میرے بھی اعمال میزان میں رکھے جائے، دائیں پلڑے میں میرے اعمال رکھیں اور بایاں پلڑا اس میں میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو اس میں رکھا کیا جائے؟ تیری رحمت سے نہیں، اپنے عملوں کی بدولت جانا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو میری رحمت سے نہیں جانا چاہتا، چلو ٹھیک ہے، 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کی ایک آنکھ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ یہ صحیح حدیث، ذرا پتہ تو چلے جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، میں نے اس کو ناک دی ہے، کان دیے ہیں، ہونٹ دیے ہیں، دانت دیے ہیں جن سے کھاتا رہا پیتا رہا، زبان دی جس سے بولتا رہا، آنکھیں دی جس سے دیکھتا رہا، سر دماغ دیا جس سے سوچتا رہا، میری ایک نعمت تو ایک پلڑے میں رکھو، اور جب آنکھ کا ایک ڈیلا ایک آنکھ پلڑے میں رکھ کے دوسری طرف 500 سال کی عبادت رکھی گئی تو آنکھ والا پلڑا زمین سے اٹھتا ہی نہیں، اتنا بھاری۔ اللہ نے فرمایا اب آگے لا، اور کیا ہے؟ ایک آنکھ جو تمہیں دی اور جس سے تو دیکھتا رہا، یہ تو 500 سال کی عبادت تیری ایک آنکھ جو میں نے تجھے دی ہے اس کی قیمت بھی چکا نہیں پائی، ابھی تو اور بڑے اعضاء ہیں۔ یہ سجدے میں گر گیا، اللہ میری توبہ، مجھے نہیں پتا تھا جو مجھے دیا ہے وہ ہزاروں برس کی عبادت سے بھی اعلیٰ، وہ بڑا قیمتی ہے، کہیں سے خریدا نہیں جا سکتا، کہیں سے خرید کر لایا نہیں جا سکتا۔ سجدے میں گر گیا، رب نے فرمایا چل اب اس کو میری رحمت سے جنت دے۔ یہ چیخا ہاں اللہ تیری رحمت سے ہی جنت میں جا سکتے، جو تیرے احسان ہے، جو تیرے فضل ہے، جو تیرے انعامات ہے، یا اللہ اس کا بدلہ کون چکا سکتا؟ اس لیے رب نے کہا ہر حال میں ہر گھڑی اللہ کا شکر کرو۔ تمہیں نہیں پتا اللہ نے تمہیں دے کیا رکھا، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا کچھ عطا کیا، کہاں تک تمہیں اللہ نے نوازا۔ عدت الصابرین میں امام ابن قیم نے لکھا، اور امام ابن قیم کے بارے میں محدثین کی رائے جان لیں، امام ابن قیم وہ شخصیت تھے کہ اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا، جو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں وہ اور کتابوں کے ساتھ نہیں ملتا ہے، نہ کہیں اور سے یہ اس کو تلاش کیا جا سکتا، اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا تھا اور یہ لکھتے تھے۔ امام ابن قیم نے عدت الصابرین میں لکھا کہ بشر حافی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم دین سے شب زندہ دار اور تہجد گزار تھے۔ انہوں نے اپنے ہی دوست کو جو انہوں کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، ہر وقت زبان پہ اللہ کا شکر بجا لانے والا، انہیں ایک بار خط لکھا، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کیا خیال؟ خط لکھا تمہارا کیا حال ہے اور اللہ نے کون کون سی نعمتیں کی ہے۔ اب جواب سنیے، جن کے دل زندہ ہو اور جو اللہ کی ذات کو پہچاننے لگ جائے ان کا جواب کیا ہوتا؟ ہمارے جواب بس جی اللہ کا شکر ہے، ساتھ ہی یہ کہہ دیا کپڑے بھی اس بار نئے نہیں سلوائے، بس جی اللہ کا شکر ہی ہے، لیکن بچے بھی آج کل بڑی بری حالت میں ہے۔ عورتوں اور بہنوں اور ماؤں نے بھی کہہ دیا ہاں گلا تو نہ بنے، اللہ کا شکوہ تو نہ بنے، مگر میرا خاوند اتنا سا صرف کما کر لاتا۔ شکوہ نہ بنے، شکوے کر بھی لیے۔ ہماری سوچ یہاں تک کہ جی کئی مہینے ہو گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشانی تو بڑی بنی جی، مال ختم ہو گیا، اسباب ختم ہو گئے، کھانا پینا ختم ہو گیا، دکانداری ختم ہو گئی، یعنی بھرپور طریقے سے اللہ کے شکوے کرو۔ بشر حافی نے خط لکھا منصور بن عمار کو، کیا خیال ہے تمہارا، کیسے رہتے ہو؟
کہنے لگا یار اللہ کی نعمتیں تو میں کبھی گن ہی نہیں سکا. اب جواب دیکھے کیا, اللہ کی نعمتیں تو کبھی گن ہی نہیں سکا. 2 نعمتیں ایسی ہیں, زندگی گزر گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں. یار 2 نعمتیں میں نے ایسی دیکھی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی شکر کیسے کروں, وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے. پوچھا حضرت وہ 2 نعمتیں ایسی کون سی ہیں کہ ساری زندگی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کا شکر کیسے ادا کرو. اب یہ 2 نعمتیں ہمیں بھی اللہ نے دی ہوئی ہے, ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے دی ہے, لیکن جن کا دل زندہ ہو ضمیر زندہ ہو وہ جان لیتے. منصور ابن عمار نے کہا یہ 2 نعمتیں کہ ساری زندگی سمجھ ہی نہ آئی کہ شکر کیسے ادا کروں. پہلی نعمت یہ ہے کہ میں جو بھی نیکی کرتا ہوں اللہ میری نیکی کو لوگوں میں عام کر دیتا. میں کوئی نیک کام کروں اللہ لوگوں میں عام کر دیتا ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس نے یہ نیکی کا کام کیا. مجھے خادم بھیجنے کی ضرورت نہیں, کارندے رکھنے کی ضرورت نہیں, غلام رکھنے کی ضرورت نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ نیک آدمی ہے. جو نیکی کرتا ہوں اللہ لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. اور دوسری اس کی نعمت یہ ہے کہ یار میں جو بھی گناہ کرتا ہوں اللہ لوگوں سے چھپا دیتا. اس سے بڑی نعمت کون سی کہ میں ساری زندگی شکر ہی ادا نہیں کر پایا, نیکی کروں تو وہ خود بخود لوگوں میں پھیلا دیتا ہے, مجھ سے گناہ ہو جاؤں تو وہ لوگوں سے چھپا دیتا. اس نے کبھی لوگوں کی نظر میں مجھے ذلیل نہیں ہونے دیا. اس نے آج تک میری کسی کمی پر, میری غلطی پر, میرے گناہ پر, میری نافرمانی پر اس نے کبھی مجھے لوگوں میں ذلیل نہیں کیا. یار باقی نعمتیں تو بات کی بات ہے, ان 2 چیزوں کا ہی میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکا. اگر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے میری اندر کی حالت کو, میری خلوت کو, اور رات کی تاریکیوں میں جو کرتا ہوں تو میں تو دن کے اجالے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں ہم کہاں کہ اولاد کی طرف سے کوئی معاملہ تو آسمان ہاتھ کی طرف اٹھائے اور شکوے, بیوی سے لڑائی, بچوں سے لڑائی, ماں باپ سے لڑائی, بہن بھائیوں سے لڑائی کہ میں تو بڑا تنگ ہوں, کھانا پینا مشکل ہو گیا, 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گئی. کبھی اپنی باڈی کو دیکھا, اپنے جسم کو دیکھ کر ہی نظر ڈالو کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے کہاں سے خرید کر لا سکتے. کبھی ہسپتالوں کا ہم نے چکر نہیں لگایا, سبھی کے رشتہ دار ہیں, لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں, ہم لوگ جاتے بھی ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے صحت کیا. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. لوگوں 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اپنی قیمت میں بہت بلند اور بہت بڑی ہے لیکن لوگوں کے نزدیک ان کی کوئی قدر ہی نہیں. الصحہ, ان میں سب سے پہلی نعمت صحت ہے, تندرستی ہے. لوگ ہزاروں روپیہ لگاتے, ہزاروں کیا لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں, بیرون ملک جاتے علاج کروانے کے لیے اور ساری زندگی پرہیز میں گزارتے ہیں. اس چیز کے قریب نہیں جانا, اسے کھانا نہیں, اسے پینا نہیں. ان سے پوچھئے یہ صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت, پھر اس کا شکر کیوں نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا, اب حدیث سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں فرماتے لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو, لوگوں اللہ کا ذکر کرو, لوگوں تمہاری زبان پہ کبھی وہ کلمہ نہ آئے کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے اور وہ نعمتیں واپس چھین لے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, روایت کیا کرتے داؤد علیہ السلام کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے اور دعا کیا کر رہے, اللہ میری ایک التجا ہے, میری ایک دعا ہے, میری ایک آرزو ہے, میری ایک طلب ہے, میری ایک ضرورت ہے, یا اللہ اس ضرورت کو پورا کر, اس دعا کو قبول کر, اس حاجت کو پورا کر. داؤد علیہ السلام نے کیا ضرورت رکھی ہے؟ خزانے مانگے ہیں, بینک بیلنس مانگا ہے, اس دور کی بہترین سواریاں یا اس دور کی بہترین زمینیں مانگی ہیں. کیا مانگا؟ الہی لو انا لکل شعرۃ لسانین,
युसब्बिहूनक बिल्लैल वन्नहार। या अल्लाह, तेरा बंदा दाऊद तुझसे कहता है मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं, जिस्म के बालों को कोई गिन सकता है? कोई भी नहीं गिन सकता। या अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं और हर बाल को तू दो दो ज़ुबानें अता फरमा दे। एक बाल है ना, इसकी दो ज़ुबानें, फिर दूसरा बाल उसकी भी दो ज़ुबानें। या अल्लाह, मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं हर बाल को अगर तू दो ज़ुबानें अता कर दे और ये सारे बाल और दो दो ज़ुबानें सुबह से लेके शाम तक या अल्लाह तेरी तस्बीह बयान करती रहे, तेरी इज्जत की कसम है तेरा हक फिर भी अदा नहीं होता। या अल्लाह, फिर भी हक अदा नहीं होता। ख्वाहिश क्या है? या अल्लाह, जिस्म के जितने बाल हैं हर बाल को दो दो ज़ुबानें मिले और ये सारी ज़ुबानें मिलकर सुबह से शाम तक तेरी तस्बीह बयान करे, तेरी तारीफ़ करे कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, ना उसके जितना कोई राज़ी हो सकता है, ना उसकी तरह कोई नवाज सकता है, ना उसकी तरह बिन मांगे कोई दे सकता है। या अल्लाह, ये सुबह से शाम तक मेरे बालों की ज़ुबानें तेरी तस्बीह बयान करे। अल्लाह, तेरी इज़्ज़त की कसम हक अदा नहीं होता। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय अल्लाह का शिकवा करने का वक्त कैसे निकालते, कैसे हौसला करते, कैसे हिम्मत करते। हमें पता ही नहीं अल्लाह ने हमें अता क्या किया, हमें पता ही नहीं अल्लाह ने हमें दिया क्या। अब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस को, आपके एक फरमान को अगर हम अपने जहनों में रख लें, अपनी बीवियों को पढ़ा दें, अपने बच्चों को समझा दें, अल्लाह की कसम है ना घर में कभी लड़ाई हो सकती है, ना कोई मसला हो सकता है, ना बाहर आप कभी टेंशन में हो सकते हैं। नबी की हदीस को याद करें। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हदीस नंबर 2963, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम। लोगों, दुनियावी एतबार में जब भी देखना है अपने से नीचे वाले को देखना। यार, अल्लाह ने मुझे तो दिया, लेकिन ये भी तो है कि बेचारा इसकी हालत क्या है। इसको देखकर तुम्हें अल्लाह का शुक्र करना नसीब होगा। अल्लाह, तेरा शुक्र है इसकी तरह मुझे नहीं रखा। वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम। दुनियावी एतबार में अपने से ऊपर वाले को कभी मत देखना, वरना रब का शिकवा कर बैठोगे। और ये हमने क्या किया, इस हदीस के उल्ट चले, अपने से नीचे वाले को वैसे ही हकीर जान लिया, वैसे ही उसका मजाक उड़ाया, वैसे ही अपनी महफलों से और खुशी के मामलात में से उसे बाहर निकाल फेंका। ये ना भी आए तो कोई बात नहीं, माड़ा है ना, मुफलिस है, गरीब है, बेरोज़गार है, घर इसका नहीं चलता, ये ना भी मेरी खुशी में आए तो कोई बात नहीं। हमने उलट इसका तर्जमा समझा, उसे वैसा ही हकीर जाना। और जिसके पास गाड़ी हो, कोठी हो, अच्छा घर हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छा कारोबार हो, आए जी जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर करते हमारी उम्र गुजर जाती। और घर में बीवी जो है उसे भी तालीम गलत दी, वो शोहर से नाराज़ क्यों होती, किस बात में? मैं शादी में गई, फ़लाँ औरत के गले में मैंने सोने का लॉकेट देखा, वो फ़लाँ हमारी रिश्तेदार है उसने कड़े पहने हुए, वो फ़लाँ हमारी रिश्तेदार है सोने की अंगूठियों से उसके हाथों की उंगलियां भरी पड़ी है, मैंने फ़लाँ के बच्चों को देखा इतना कीमती ड्रेस पहना हुआ। ओ भाई, लड़ाई कैसे ना हो, घर कैसे बर्बाद ना हो कि तुम नबी की हदीस के मुखालिफ चले हो। तुम्हें तो रोका है कि अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना। उन्जुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम, तुम उसे देखो। तुम 2 वक्त की रोटी खाते हो, तुम्हारे सामने रब कई बार उस बंदे को भी लाया होगा जो 1 वक्त की रोटी खाता। तुम अगर आज कमा कर नहीं लाए, लेकिन घर में दाने पड़े हैं, घर में प्याज टमाटर पड़ा है, तुमने मिर्च वगैरह बनाकर रोटी खा ली, उस दिन अल्लाह तुम्हारे दरवाजे पे उसको भी लेकर आया है जिसके हाथ भी नहीं थे, जिसके पाँव भी नहीं थे, और वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा। रब ने क्यों भेजा? तुम्हें दिखाया कि अगर 2 दिन कमाई नहीं हुई, तुम्हारे रिस्क को मैंने कम किया। इसको देखना जिसके पास रिस्क भी नहीं, हाथ भी नहीं, पाँव भी नहीं। कई बार तुम्हारे घरों और दुकानों पर कोई नाबीना भी आया होगा,
کئی بار آپ کی دکانوں اور آپ کے محلوں میں کوئی انسان ایسا بھی گزرا ہوگا جو اپنے پاؤں پہ چل بھی نہیں سکتا، رب اسے کہیں اور بھی لے جا سکتا، تمہیں دکھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ انہیں دیکھو اور انہیں دیکھ کر اپنی صحت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ مولا کوئی بات نہیں، کھانا پینا کم ہی ہے، روزگار تنگ ہی ہے، تیرا شکر ہے تو نے میرے اعضاء کو سلامت رکھا ہوا۔ شیخ سعدی کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، کسی نے دوست نے بڑی پرتکلف دعوت کی اور کہا شیخ صاحب آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں۔ شیخ سعدی گھر سے نکلے، لباس دھویا پہنا، جوتے کی طرف نگاہ ڈالی تو رونے لگ گئے۔ یہ جوتا ہے یہ بھی بری طرح پھٹا ہوا ہے، جگہ جگہ سے ٹانکے لگائے، اب تو اسے اور سیا بھی نہیں جا سکتا۔ منہ سے نکل گیا اللہ یہ کیا ہے میری زندگی، لباس ہے وہ بھی دھو کر پہنا ہے اور میری دعوت کی گئی، بڑے لوگ ہوں گے، میرے جوتے کی طرف دیکھ کے کوئی ہنسی نہ پڑے، کوئی طنز ہی نہ کر لے۔ زبان سے نکل گیا یا اللہ مجھے کیوں اس حالت میں رکھا۔ اب الفاظ نکل گئے، دوست کے گھر جا رہے، راستے میں چلتے چلتے شیخ سعدی کے قدم رک گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ سامنے وہ نظر آیا جس کے پاس جوتا بھی نہیں تھا اور پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے۔ کہا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں تیرا شکوہ کر بیٹھا اور تو نے چند لمحے نہیں گزرے مجھے دکھا دیا کہ میں ایسے بھی کر سکتا۔ یا اللہ میری توبہ، میں باز آیا تیرے شکوے سے، اللہ میں اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کرتا۔ ہمارے بچے بھی یہی کام کرتے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں بھی یہی، باپ کے ساتھ شکوے، بیوی کا خاوند کے ساتھ شکوہ، والدہ کا بیٹوں کے ساتھ، بیٹوں کا ماں باپ کے ساتھ۔ آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، آپ نے کمایا ہی کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے جوڑا ہی کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے بینک بیلنس رکھا ہی کیا ہے، آپ نے تو ہمارے لیے ایک مکان تک چھوڑ کر نہ گئے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر نہ چلے اور جو اللہ کے شکوے کرنا سیکھے، پھر دنیا بھی تنگ ہے آخرت بھی تنگ ہے اس کی۔ اللہ نے کہا اگر تم کفر کرتے ہو، میری نعمتوں کا انکار کرتے ہو، والا ان کفر تم، اگر انکار کرو اور یہ کہو کچھ نہیں دیا ہمیں، ہم تو دنیا میں ایسے ہی آ گئے، ماں باپ بھی دیکھیں جی عقل مند ہوتے یا کوئی محنت کی ہوتی ہمارے لیے کچھ بنا تو جاتے۔ یہ الفاظ نکالتے تو پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اتنا کچھ لینے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اللہ سے سب سے زیادہ میری آپ سے یہ درخواست، سب سے زیادہ مانگے تو شکر کرنے والی زبان مانگے۔ اللہ کی قسم ہے یہ ہمیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں ستّئی خیران ہے، یہ مل جائے تو بیڑا پار ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عدت الصابرین میں امام ابن قیم نے لکھا کہ کہنے لگے میں ایک شخص کو جانتا تھا جس کے بڑے مکان تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک پہنتا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتا، بڑی مرغن غذائیں کھاتا تھا، جو چاہتا تھا حاصل کر لیتا، جو چاہتا تھا پہن لیتا تھا، جس زمین پہ انگلی رکھتا تھا وہ زمین خرید لیتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو آزمانا چاہا، وقت ایسا آیا کہ سب کچھ بکتا چلا گیا، اور ایک دن میں اس کے پاس سے گزرا، اس کے گھر میں بستر کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، برتن تک بک گئے، گھر کا سامان بک گیا، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس ٹھاٹ کے، سوائے اس بوریے کے یا بستر پہ جس پر وہ لیٹا کرتا تھا۔ اب امیر ترین آدمی تھا اور غریب ترین لوگوں سے بھی نیچے چلا گیا، بستر کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا او اللہ کے بندے یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ کہنے لگا سلمان میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے ابھی بھی اللہ نے مجھے وہ کچھ دے رکھا ہے جس سے ہزاروں لوگ محروم ہیں۔ میں حیران ہوا، ایسا صبر کرنے والا اور ایسا شکر کرنے والا۔ او بھائی تیری زمینیں بک گئی، تیرے مکان بک گئے،
درہم و دینار ختم ہو گئے، لباس تیرا پھٹا پرانا ہے، جوتا پہننے کے لیے نہیں ہے، گھر میں ایک بھی برتن نہیں، سوائے بستر کے کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا سلمان کیوں نہیں بچا میرے پاس؟ یہ میری آنکھوں کے بارے میں کیا خیال، یہ میری زبان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میرے کانوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے اس کائنات میں کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس نہ دنیا کا مال ہے نہ دنیا دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، کئی ایسے ہیں جن کے پاس نہ دنیا کا مال ہے نہ چلنے کے لیے پاؤں موجود، جن کے پاس نہ دنیا کا مال ہے نہ کان ہے کہ وہ کسی کی بات سن سکتے ہیں۔ بھائی میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ابھی آنکھیں، ناک، کان، زبان تو موجود ہے، بڑا کچھ دیا اس نے، اور ہم تو اس حالت تک نہیں پہنچتے۔ کوئی ایسا ہے جو اللہ نہ کرے 10 دن 20 دن فاقوں میں جس کے گزر رہے، اللہ رزق کا انتظام تو کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں انبیاء کی طرح رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور اللہ کے نبی بھی ہاتھ اٹھا کر کہتے رہے اللہ بس توفیق یہ دے دے کہ تیرا شکر ادا کرتے رہے، یا اللہ توفیق یہ دے تیری نعمتوں کو گنتے رہیں، تیرا شکر ادا کرتے رہے۔ ایک اور تابعی ہے سلمان تیمی رحمت اللہ علیہ، اور اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہ قیامت کے دن اگر میرا اعمال نامہ ہو تو محمد ابن واسع جیسا ہو، یا اللہ میں چاہتا ہوں محمد بن واسع کی طرح میرا اعمال نامہ ہو۔ محمد بن واسع کون تھے؟ تابعی تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے عالم دین تھے، تہجد گزار تھے، اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کی طرح کا میرا اعمال نامہ ہو قیامت کے دن؟ کہا ان کے ہاتھ پہ بڑا خوفناک زخم نکل آیا، بڑا خوفناک زخم تھا، الفاظ یہی ہے دیکھا نہیں جا سکتا، اور بڑی اذیت میں تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کی تیمارداری کے لیے آپ کا زخم تو بڑھتا چلا جا رہا، اور یہ زخم بڑا خوفناک ہے، نہ آپ کو دن کو آرام دیتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے۔ محمد ابن واسع نے فوری کہا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کا شکر پھر بھی کرتا ہوں، اگر یہی زخم میری زبان پہ آ جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اس نے میری زبان کو بچایا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا شکر کر رہا۔ اگر یہی زخم میرے چہرے پر میری آنکھوں پر آ جاتا میں اللہ کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ میں اس کا پھر بھی شکر کر رہا ہوں۔ زخم ہے تو ہاتھ پر ہی ہے نا، زبان تو بچی ہوئی ہے، آنکھیں تو بچی ہوئی۔ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہ ہوا ہے، اگر کاروبار میں کمی آ گئی، ایک مثال کے طور پہ مولا تیرا شکر ہے تو انہیں مانگنے سے بچا لیا، اگر اولاد کا کوئی معاملہ ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میری اولاد کو اپاہج پیدا نہیں کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے تن پہ پورے کپڑے نہیں ہیں میرے بچوں کے لیکن ہاتھ پاؤں تو تو نے پورے دیے، آنکھیں تو تو نے پوری عطا کی، یا اللہ کوئی نقص اور عیب نہیں رکھا اس میں۔ اگر ان چیزوں کو دیکھے تو ساری زندگی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرے گا، بلکہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان کی بہت بڑی علامت۔ عام حالات میں تو سارے ہی کہتے ہیں، دہاڑی ضرورت سے زیادہ لگ جائے تو 100 بار کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی اچھی خبر مل جائے تو کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، گھر میں کھانا پینا سب کچھ نارمل ہے اور بڑا ہے تو ہر وقت کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ تکلیف آئے تو اس پر بھی کہیں یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا۔ یہاں الفاظ کیوں بدلے؟ ایمان والے کون ہیں؟ عثمان ابن حیثم بہت بڑے عالم دین، عدت الصابرین، امام قیم اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ عثمان ابن حیثم عبید اللہ ابن زیاد کے دور میں گورنر تھے، سپہ سالار تھے، اور ایک دن چھت پہ چل رہے تھے، پاؤں پھسلا، چھت سے نیچے گرے، دونوں پاؤں ٹوٹ جاتے۔ آدمی بڑا نیک ہے، کہہ سکتے تھا یا اللہ میں نے کوئی گناہ کیا؟ او بھائی یہ ہمارا کلمہ، یہ ہمارا جملہ ہی ٹھیک نہیں، وہ دیکھے جی کتنی اذیت میں ہے، اس نے گناہ بڑے کیے ہوں گے۔ یار
یہ بندہ بخار ہو گیا، اس کے پھر بچوں کو ہو گیا، پھر بیوی کو ہو گیا، پورے گھر پہ ہی آفت ہے، اس بندے نے ضرور بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ اتنا بڑا الزام لگاتے، اتنا بڑا الزام۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کیا تھا جو 18 سال گزر گئے بیماری کے اندر۔ عروہ ابن زبیر کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جن کے ان کی پاکی اور ان کی تہجد گزاری اور شب زندہ داری اور ان کے نماز اور روزوں کی پورا علاقہ گواہی دیتا تھا، بچہ کیوں مر گیا، نقصان کیوں ہو گیا، بیوی کیوں ساتھ چھوڑ گئی، کیا کہیں گے؟ یہ تو انبیاء پہ بھی حرف اٹھتا۔ اور ضرور جی بندہ ہی بڑا پاپی ہے جی، پاپ ہی بڑے کیے ہوں گے، اسی لیے تو اللہ نے اسے پکڑا ہوا ہے، اسی لیے تو یہ جکڑا ہوا ہے۔ وہ خود تکلیف میں ہے، اس لفظ نے اور نمک لگایا اور اس کو تکلیف دی۔ نیک بندوں پر بھی تو آزمائش آتی ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے وہ آزما سکتا۔ اس کے پیچھے عمل دخل یہ کہنا کہ گناہ ہی کیے اس لیے یہ پکڑا گیا۔ عثمان ابن حیثم کی بات کر رہا تھا، چھت سے گرے، دونوں پاؤں ٹوٹ گئے، اور وقت کے بہت بڑے محدث ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ، ابو عبداللہ میری حمد اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اب سمجھا کہ میرے پاؤں ٹوٹنے کا مطلب کیا تھا، نبی کے نواسے کے خون میں میرے ہاتھ نہ رنگے جائے۔ اور ابو قلابہ کہا کرتے تھے، رحم اللہ عثمان ابن حیثم، اللہ عثمان پہ رحم کرے۔ وہ کہا کرتا تھا میرے پاؤں توڑنے میں بھی میرے حق نے، میرے رب نے میرے لیے کچھ بہتر کر رکھا۔ اور میں کہا کرتا تھا اس میں بہتری کیا، کوئی مصیبت آ جائے، اچانک آپ کا چلتا کام رک جاتا، خدا نہ کرے آپ کا بیٹا اچھی پوزیشن پر ہے، بہت ڈاؤن ہو چکا، کسی کو بیماری لگ گئی، کوئی تکلیف میں چلا گیا، کوئی مصیبت میں چلا گیا، یہ کہے ایمان کی علامت یہ ہے، اللہ اس میں بھی تو جو مجھے آزما رہا ہے، یا اللہ تو نے کچھ بہتر کر رکھا، یا اللہ میں اس پہ بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور دنیا کیسی ہے، آپ دنیا کو باہر نکل کر دیکھیں تو صحیح۔ ہفت روزہ الاعتصام 2000 جون 2002 میں ایک خبر چھپی جسے بہت سارے پھر اخبارات نے بھی چھاپا، بہت سارے لوگوں نے تصدیق کی۔ آپ دنیا کو دیکھیں تو صحیح کہ یونان کے اندر اوناس نامی ایک تاجر تھا، اوناس اس کا نام تھا، اور وہ تاجر اتنا بڑا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی شپ کمپنی اس کے پاس تھی، دنیا میں سب سے زیادہ بحری جہازوں کا وہ مالک تھا۔ اب جس جگہ پہ ہاتھ رکھے اس جگہ کو خرید لے، جس ملک میں چاہے کہ لوگ اس کے پیچھے دوڑے آئیں کہ آپ یہاں سیٹل ہو، یہاں کاروبار کریں۔ دنیا میں جہازوں کا سب سے بڑا مالک وہ تھا، سب سے بڑی جہاز کمپنی کا مالک۔ بار بار یہ دہرا رہا ہوں، آپ سمجھے اس کے پاس دولت کتنی ہوگی، اس کے پاس مال کتنا ہوگا، کتنے ملکوں میں اس کی عزت اور اس کی پذیرائی ہوتی ہوگی۔ ایک بار یونان کے اخبار نے اس کا انٹرویو جاری کیا،
ٹائم لیا اس سے کہ آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، آپ کے جتنا مال شاید کسی اور کے پاس، آپ کا انٹرویو لینے چاہتے، اوناس نے وقت دے دیا۔ اب جب اس کا انٹرویو لیا جا رہا تو رپورٹر نے کہا آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، دنیا کی سب سے بڑی جہاز کمپنی آپ کے پاس، درہم و دینار، سونا چاندی، بینک بیلنس، گاڑیاں، جو چاہے آپ کے قدموں میں پڑا، آپ کی بھی کوئی ایسی خواہش ہے جو کبھی پوری نہ ہوئی ہو؟ ویسے انٹرویو والا کیا کہتا ہے، ہمیں امید نہیں کہ ہمارا یہ سوال شاید بچگانہ ہو، لیکن سوال ہے کہ کوئی ایسی بھی خواہش ہے جو آپ پوری کرنا چاہتے ہوں جو رہ گئی ہو؟ یہ یونان کا سب سے بڑا تاجر دھاڑے مار مار کر روتا، اور انٹرویو لینے والے حیران کہ اسے کیا ہوا؟ یوں لگتا ہے جیسے دکھتی رگ کو چھیڑا، یوں لگتا ہے جیسے ہم نے اسے کوئی زخم دیا، یوں لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے غریب آدمی ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے ایسی بات کر دی۔ روتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے تم لوگ میرا انٹرویو کر رہے ہو، تم نے محسوس کیا ہے کہ یہ میری پتلیاں جو ہے یہ حرکت نہیں کر رہی، میری آنکھیں کھلی ہوئی ہے، اور یہ پتلیاں نہ یہ بند ہوتی ہیں نہ کھلتی ہیں، تم نے محسوس کیا ہے؟ کہا جی ہم نے غور تو نہیں کیا، لیکن اب دیکھ رہے کہ آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی ہے۔ یہ پتلیاں جو ایک دن میں ہم کتنی بار حرکت کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم لگایا، جیسے گاڑی پر آپ سفر کرتے ہیں، ونڈ سکرین پر کوئی چیز آئے جس کے پاس گاڑی ہم وائپر چلاتے ہیں وہ صاف ہو جاتی، یہ اللہ نے آنکھوں کے وائپر دیے، کوئی چیز ان میں داخل نہیں ہو سکتی، اور ہو بھی جائے تو یہ محسوس کرواتی۔ کہنے لگے ہاں جی اوناس ہم نے یہ دیکھا تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا کہنے لگا تمہیں انٹرویو دینے کے لیے ڈاکٹروں نے ایک مخصوص سلوشن مجھے بنا کر دیا ہے، جو یہاں اپنے پپوٹوں کے ساتھ وہ سلوشن لگا کر اپنی پتلیوں کو اس طرح ان کے ساتھ جوڑ لیتا تاکہ میری آنکھیں کھلی رہے، اور جب وہ سلوشن ختم ہو جاتا ہے میری یہ پتلیاں خود بخود گر جاتی ہے اور پھر کھلتی نہیں ہے۔ مرض کیا ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں گری رہتی ہے، اگر میں نے دیکھنا ہو راستے میں چلنا ہو تو وہ سلوشن لگا کر اپنی پتلیوں کو اس طرح جوڑ لیتا جس طرح ایلفی کے ساتھ کوئی چیز جوڑتے، اور جب کچھ وقت گزرتا ہے تو میری آنکھیں درد کی شدت سے سرخ ہونے لگ جاتی۔ آنکھیں کتنی دیر میں کھول کے رکھ سکتا؟ کہنے لگا تم نے اگر خواہش کا پوچھا ہے تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی ایک دن ہی میرے نصیب میں ایسا ہو اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بند کروں اور کھولوں، بس یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بند کرنا اور کھولنا چاہتا۔ کہنے لگے آپ کیا دیں گے؟ اگر کوئی آپ کا علاج کرے آپ کیا دیں گے؟ خدا کی قسم ہے یہ اوناس کا جواب تھا۔ کہنے لگا زندگی میں جتنی دولت کمائی اور یہ سارے بحری جہاز اور میری یہ ساری کمپنی، ایک ایک روپیہ سب کچھ اس کے قدموں میں قربان کر دوں گا جو ایک دن میرا صرف علاج کر دے کہ میں ایک دن اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول لوں۔ میرے بھائیوں اس نعمت کو اب اپنی طرف دیکھے کہ یہ رب کی کتنی، اور دنیا کا امیر ترین آدمی دھاڑے مار مار کے روتا کہ میری ساری دولت لے لو، بحری جہاز لے لو، سونا اور چاندی کے ڈھیر لگا دیتا ہو، کاش کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھولوں، یہ دوائیاں اور سلوشن لگا لگا کر آنکھیں کھولتا۔ میں بھی تو ایسا ہوں جیسے ایک عام آدمی آنکھیں کھولتا اور بند کرتا، اور وہ روتا رہا، کاش ساری دولت اس کو دیتا جو میرا یہ علاج کر دے۔ اب یہ دیکھیں مفت میں اللہ نے وہ دولت دی ہے جو اوناس پوری دنیا کی دولت پا رہا۔ نعمت کتنی بڑی نعمت! کب سے آپ جو خطبہ جمعہ سن رہے، میں جو آپ کو سنا رہا، ہمیں اس ایک گھنٹے میں یہ اندازہ ہے کتنی بار آنکھیں ہم نے بند کی اور کتنی بار کھولی، گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتے۔ کیا اس نے سسٹم دیا، کیا اس نے دولت دی ہے، کیا اس نے انداز دیے دیکھنے کے، اور کیسے وہ کنٹرول کر رہا۔ یہ ساری دوڑ اس کے ہاتھ میں۔
اور پھر بھی اللہ کی ناشکری کر جائیں، پھر بھی نعوذ باللہ یہ کہہ جائیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا، پھر بھی بچوں پر ظلم کرے، تشدد کرے، سختی کرے کہ میں کیا کروں، پھر بھی بچے اپنے والدین کا شکوہ کرے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، پھر بھی بیوی روٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے کہ اس کے گھر مجھے کیوں بھیجا ہے، یہاں تو کھانے پینے کے معاملے ہی ٹھیک نہیں، پھر بھی وہ عورت اپنے خاوند کا اس لیے ساتھ چھوڑ دے کہ یہاں پر مجھے میری مرضی کی چیزیں نہیں ملتی ہیں، کھانا پینا اچھا نہیں، جو میری خواہشات ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اطمینان والا دل اور شکر کرنے والی زبان مانگنا سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ یا اللہ ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اطمینان والا دل دے کہ جو میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے یہ بڑا کچھ، اس سے بڑھ کے اور مجھے کیا چاہیے۔ اور اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی تنگی آتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے، ہم اس کو یاد نہیں کرتے کہ ہمیں جب اللہ دولت سے نوازتا ہے، مال سے نوازتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے، گھر بار سے نوازتا ہے اور روپے پیسے سے نوازتا ہے، پھر ہمارے انداز بھی تو بدل جاتے ہیں، ہم اللہ کا انکار کرتے، اس کی نعمتوں کا انکار کس طرح؟ لوگوں کو حقیر جان کر۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم ان کی اور عزت کریں اور ان کو دیکھ کر کہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے عزتیں دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، کاروبار دیا ہے، سب کچھ۔ جب وہ دولت لے کر ہم کسی پر کوئی ظلم کرتے ہیں تو یاد رکھیے دولت کے چھننے کا سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی، آپ کے کاروبار متاثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، آپ کے حالات پہلے جیسے نہ رہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہ اللہ کا شکر کیا، دولت پا کر اپنی اوقات سے باہر نکلے اور لوگوں کو کچھ جو مرضی کہا، تھپڑ مارے، گالیاں دی، اور پتہ ہے دولت مند آدمی سب کچھ کر سکتا، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا۔ ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں جن کی مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں۔ ایک اور مثال امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، وہ تابعی کہ سیدنا انس ابن مالک نے وصیت کی تھی جو خادم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز جنازہ ابن سیرین پڑھائے کہ اس کے جیسا کون نیک ہوگا، اس کے جیسا کون تہجد گزار، اور اس کے جیسا نمازوں اور روزوں کا خیال کرنے والا اور کون ہوگا۔ صحابی نے وصیت کی کہ تابعی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ 80,000 درہم ان پر قرضہ ہوا اور دعویٰ دائر کیا گیا، قاضی کے سامنے معاملہ پیش ہوا، محمد ابن سیرین کو جیل ہو جاتی، اور عبداللہ ابن اون ان کے ایک دوست ہے، ایک دن جیل میں بیٹھے بیٹھے پتہ ہے کیا بتایا؟ یہ ہمارا حاصل کلام ہے، اسے آپ نے یاد رکھنا۔ کہا عبداللہ ابن اون تو جانتا ہے مجھے جیل کیوں ہوئی ہے، 80,000 درہم میرے اوپر قرض کیوں چڑھا؟ ہمیں تو یاد نہیں رہتی، کل کی بات۔ ابن سیرین جن کے جیسا محدث کوئی نہیں اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا، اللہ کی عبادت کرتے اور بہت بڑے عالم ہیں، ابن اون سے کہتے ہیں پتہ ہے یہ مجھے جیل کیوں ہوئی؟ کہا حضرت آپ حدیث پڑھاتے ہیں، آپ تو بڑے زاہد ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پارسا ہیں، اللہ کے بڑے ولی ہیں، کیا وجہ آپ کو جیل کیسے ہوئی؟ کہا جب میں جیل میں ہوں تو مجھے یاد آیا ایک بار میں نے ایک آدمی کو یا مفلس کہہ کر پکارا تھا، او ماڑے بندے، او نکمے بندے، او کمی انسان، او فلاں آدمی، جس طرح ہم کسی کو تنزیہ جملہ بولتے، ادھر آؤ، میں نے یا مفلس کہہ کر پکارا، او غریب آدمی ادھر آ۔ شاید میرے رب کو میرا وہ جملہ پسند نہیں آیا اور میں مکروز بھی ہو گیا، میں جیل میں بھی چلا گیا۔ تو جب حالات کبھی ایسے آ جائے اس وقت سوچئے گا ضرور، کوئی جملہ تو نہیں پکڑا گیا، کسی پر ہاتھ اٹھایا تو نہیں پکڑا گیا، کوئی لفظ بولا تو ایسا تو نہیں، اسی وقت سجدے میں گرے، اللہ مجھے یاد نہیں لیکن میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے پتہ نہیں کس بدلے میں ایسا ہو رہا ہے لیکن میں توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تیری ہر نعمت پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر کرنے والا آدمی کبھی زوال کی طرف نہیں جاتا، ہر حال میں جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، جو ہمارے پاس ہے
اس پر راضی رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ ایسا کرو گے تو اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے اور ہر وقت اس کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔